اعمالکم عمالکم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ مدرسہ درس القرآن کے سالانہ پروگرام کے صدر محترم میرے عزیز دوست حضرت مولانا مختار احمد مدنی صاحب حفظہ اللہ و رعا، اسٹیج پر تشریف فرما مولانا محمد قاسم جیلانی صاحب، مفتی عبد المالک صاحب، حاجی محمد مکی صاحب، دیگر علماء کرام، میرے بزرگوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں، وقت کافی گزر چکا ہے اور سچی بات یہ ہے کہ مکاتب کے اور مدارس کے پروگرام میں شرکت کرنے والے احباب کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مدرسوں کا اور مکتب کا یہ پروگرام در حقیقت بچوں کا پروگرام ہوتا ہے۔ ان کے اساتذہ کرام نے مدرسے اور مکتب میں رہ کر کے ان بچوں کو سال بھر کیا پڑھایا ہے، کیا سکھایا ہے، اس کے مظاہرے کا یہ جلسہ ہوتا ہے تاکہ ادارے کی خدمت کرنے والے، ادارے کا تعاون کرنے والے احباب کو اور دین سے تعلق رکھنے والے اہلیان شہر کو اس بات کا پتہ چلے کہ اس مدرسے کی سالانہ کارکردگی کیا ہے۔ تفصیلی رپورٹ آپ نے مدرسے کے ایک ذمہ دار سے سنی کہ اس مدرسے کے قیام کو 31 سال گزر چکے۔ یہ اس کا 31واں سالانہ جلسہ تھا جس میں اب تک ایک بڑی تعداد حفاظ کرام کی اور ایک بڑی تعداد ناظر قرآن پاک مکمل کرنے والوں کی آپ نے دیکھی۔ یہ جو مدارس اور مکاتب ہمارے ہندوستان میں، پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں ہے، دنیا کے اور ملکوں میں یہ نظام بہت کم ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ان اکابرین علماء کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے بعد اس ہندوستان میں مسلمان اپنی شریعت پر باقی رہے اور اللہ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارے، اس کے لیے پورے ملک میں گھوم پھر کر کے مدارس اور مکاتب کا قیام عمل میں لایا۔ جمعیت علماء کے ذمہ داران حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان کے مفتی اعظم تھے، جمعیت علماء کے ناظم عمومی حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سہاروی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ اکابرین علماء ہے جمعیت علماء کے جن کا پورے ہندوستان پر احسان ہے۔ جب ملک آزاد ہوا تھا اور ملک کی تقسیم عمل میں آئی تھی، اس کے بعد ہندوستان کے حالات ناقابل بیان تھے۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جمعیت علماء کے ذمہ داران میں سے تھے۔ ایک جمعیت علماء تھی ہندوستان میں جو ملک کی تقسیم کے خلاف تھی۔ جمعیت علماء کا موقف یہ تھا کہ ملک آزاد ہو لیکن ملک کی تقسیم نہ ہو۔ اگر ملک تقسیم ہوگا تو سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑے گا۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی کہ اگر ملک تقسیم ہوا تو ملک کا جو کریم ہے، ملک کے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد ہیں، اس ملک میں
جن خاندانوں کے اثر و رسوخ ہیں، اگر ملک کو چھوڑ کر کے یہ ہجرت کر کے چلے گئے تو مسلمانوں کو اپنی اس موجودہ حالت پر واپس آنے کے لیے 150 سال کا وقت لگے گا۔ اس لیے جمعیت علماء ملک کی تقسیم کی مخالف تھی، اور جمعیت علماء کا موقف یہ تھا کہ ملک کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ کا فیصلہ بہرحال نافذ ہو کر کے رہتا ہے۔ اللہ کے یہاں ملک کی تقسیم مقدر تھی، ملک تقسیم ہو گیا۔ ملک تقسیم ہو جانے کے بعد ہندوستان میں رہ جانے والے جو مسلمان تھے، ان مسلمانوں کی بقا کے لیے، ان مسلمانوں کو عزت کا مقام ملے، مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال رہے، اس کے لیے جمعیت علماء کی کوششوں میں ایک کوشش یہ بھی تھی کہ اب ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمان دین پر رہیں، شریعت پر رہیں، اور ان کی زندگیوں میں اللہ اس کے رسول کے احکامات رہے، تاکہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد رہے۔ ورنہ ملک کی تقسیم کے بعد حالات اتنے سنگین تھے کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمان جو آج اس حالت پر ہیں، یہ حالت پر بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ جو اسباب اور جو ذرائع اختیار کیے گئے تھے، جن وسائل کو استعمال کیا گیا تھا، ان میں ایک بہت بڑا سبب، بہت بڑا ذریعہ یہ بھی تھا کہ پورے ملک میں مسلمانوں کے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیمات سے آراستہ کیا جائے، اور پورے ملک میں جو مسلمان ہندوستان میں رہ گئے ہیں، ان کو ان کے دین پر باقی رکھنے کے لیے اور ان کی آنے والی نسلوں کو مسلمان باقی رکھنے کے لیے یہ جد و جہد اور کوشش ضروری تھی۔ دینی تعلیمی بورڈ قائم کیا گیا۔ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم الاسلام کے 4 حصے لکھے۔ حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دینی تعلیمی رسالے کے 12 حصے لکھے، اور صرف اس لیے کہ ہندوستان میں مسلمان ہونے کی حالت میں باقی رہے، اور ہندوستان میں ہماری آنے والی آئندہ نسلیں مسلمان رہیں اور ان کی زندگیوں میں اللہ کا دین رہے۔ اس نقطۂ نظر کو سامنے رکھ کر کے تعلیم الاسلام کے 4 حصے اور دینی تعلیم کے 12 رسالے جمعیت علماء کے ذمہ داران نے مرتب کیے۔ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے مفتی اعظم تھے، اور بہت چھوٹے چھوٹے انہوں نے جو رسالے مرتب کیے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی کتنی اہم اور بنیادی چیزیں جن کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے، ہمارے عقیدے سے ہے، اور ہم مسلمان ہیں تو اسلامی زندگی سے ان چیزوں کا تعلق ہے۔ تعلیم الاسلام کے 4 حصے اور دینی تعلیم کے 12 رسالے جن مکتبوں میں اور جن مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں، اور جو بچے ان کو پڑھ لیتے ہیں دین کی بنیادی تعلیم سے، وہ الحمدللہ واقف ہو جاتے ہیں۔ یہ ان بزرگوں کا احسان ہے ہندوستان بھر کے مسلمانوں پر، اور اگر ہندوستان کے مسلمان اس احسان کو چکانا چاہیں، اس احسان کا بدلہ دینا چاہیں تو دے نہیں سکتے۔ آج ہندوستان کی جو دینی حالت ہے الحمدللہ اتنی قابل اطمینان ہے کہ ہم ہندوستان میں جتنے مکاتب مدارس ہیں چھوٹے بڑے، اور ان سے جو فارغ ہونے والے قرآن کریم کے ناظرے سے
اور قرآن کریم کے حفظ کرنے والے اور جو علماء مفتیان کرام اور جو قضات ہیں، یہ انہی بزرگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، ورنہ ملکوں کی تقسیم کے بعد حالات ایسے نہیں رہتے اگر ان کی قربانیاں شامل حال نہ ہوتی تو۔ آج اس وقت اسلام دشمن طاقتیں متحد ہو کر کے ہندوستان سے مسلمانوں کی شناخت، ہندوستان سے اسلام کو ختم کرنے کی جو سازش اور پلاننگ کر رہے ہیں، اس کا اندازہ ملک کے حالات پر جن کی نظر ہے، اور جو لوگ اخبارات دیکھتے ہیں اور جو لوگ ان موجودہ حالات میں علماء کرام کی اور دانشوران کی گفتگو سنتے ہیں، ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ہندوستان میں آزادی کے بعد سے ملک سے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اور اس ملک سے اسلام کو دیش نکالا دینے کے لیے جو جدوجہد اور کوشش کی جا رہی ہے، آج وہ کھل کر کے مسلمانوں کے سامنے، ملکوں کے سامنے آتی جا رہی۔ ایک بہت چلتا ہوا جملہ ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ سرکار بدلے گی تو حالات بدلیں گے، یعنی ہم اپنی شکستگی کا، اپنی بے دینی کا اور زندگی کے تمام شعبوں میں اور میدانوں میں ہمیں جس طرح پیچھے رکھا جا رہا ہے، اس کا سارا الزام ہم حکومتوں کے سر ڈالنے کی کوشش کرتے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت بدلے گی تو حالات بدلیں گے، جبکہ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم جو سمجھ رہے ہیں یہ ہماری الٹی سمجھ ہے۔ ہونا یہ چاہیے جو اس دنیا میں اللہ کا قانون ہے اور اس دنیا میں اللہ کا جو نظام اور ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے حالات بدلیں گے تو حکومتیں بدلیں گی، حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گے، ہمارے حالات بدلنے سے حکومتیں بدلیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں، اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنی مخلوقات پیدا کی، ان مخلوقات میں اللہ پاک نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، اور انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جن کو ایمان کی دولت عطا کی ہے، اسلام کا سرمایہ عطا کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں عطا کی ہیں، یہ اس دنیا کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے اور اس دنیا میں بھلائی یا برائی کے ذمہ دار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمراں ہیں، تمہارے حاکم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ضابطہ ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو نہیں بدلتی۔ یہ ضابطہ ہے جو قرآن کریم میں اللہ پاک نے ذکر کیا ہے۔ آج جتنے حالات، جتنی مصیبتیں اور جتنی پریشانیاں آج ہم مسلمانوں پر ہیں، یہ سب ہماری کوتاہیوں کا اور ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ آج ملکوں میں آپ دیکھ لیجئے، ملکوں کی آزادی کے بعد سے جو بھی سرکاریں رہیں، ان سرکاروں نے اس کی بھرپور کوشش کی کہ ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمان زندگی کے کسی شعبے میں اچھی حالت میں نہ رہیں، اور سچر کمیشن کی رپورٹ نے اس بات کو پوری دنیا پر واضح کر دیا کہ وہ اپنی پلاننگ میں ایک حد تک کامیاب رہے۔ سچر کمیشن کی رپورٹ نے یہ بتا دیا، ایک جملے میں کہنا چاہوں گا، تفصیلات بہت ہیں لیکن وقت نہیں ہے ان تفصیلات کو ذکر کرنے کا۔ سچر کمیشن کی رپورٹ میں یہ بات ہے کہ اس ملک میں مسلمان ملک کی سب سے زیادہ پسماندہ اور پچھڑی ہوئی ذات، دلتوں سے بھی زیادہ پسماندہ ہے۔
آپ اندازہ کر سکتے ہیں، سیاسی میدان ہو، معاشی میدان ہو، سماجی حیثیت ہو، دینی اعتبار سے آپ دیکھیں، اس ملک کا مسلمان انتہائی پسماندہ ہے۔ اگرچہ یہ جو دینی سرگرمی نظر آ رہی ہے، یہ کچھ ان علماء کرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جنہوں نے ہر طرح کی قربانی دے کر کے دین کو زندہ اور دین کو باقی رکھنے کی جدوجہد اور کوشش کی ہے۔ مثال کے طور پر میں کہنا چاہوں گا کہ ابھی مدرسے کی جو سالانہ رپورٹ آپ نے سنی، مدرسے میں 13 معلمین معلمات ہیں، ان کو سال بھر کی جو تنخواہ دی گئی ہے وہ کل 4 لاکھ سوا 4 لاکھ روپے کے قریب، یعنی آپ اگر دیکھو تو سال بھر میں ایک معلم کو جو تنخواہ ملی وہ 30,000 روپے، اور ہفتے کی مہینے کی تنخواہ آپ دیکھو اور پھر اسے ہفتے کی تنخواہ آپ بناؤ، مہینے کی تنخواہ بیٹھتی ہے کچھ 2500-2600 روپے، ہفتے میں آپ اسے لے کے چلے جاؤ تو 600-650 روپے ایک معلم کی تنخواہ ہے۔ آپ اندازہ کریں، ہمارا جیب خرچ اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہم جو ہفتے کا جیب خرچ رکھتے ہیں وہ ان معلمین کی تنخواہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے گھر کے جو اخراجات ہیں وہ آپ دیکھ لو کیا ہے، لیکن ہم اپنے مدرسوں میں پڑھانے والے معلم کو، کسی معلمہ کو ہفتے کی جو تنخواہ دیتے ہیں وہ 600 سے 700 روپے۔ آپ مجھے بتائیں کیا یہ قربانی نہیں ہے؟ یہ اتنی بڑی قربانی ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج عصری درسگاہوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھانے والے جو اساتذہ ہیں ان کی تنخواہ 30,000، 40,000، 50,000، لاکھ، 2 لاکھ، 2.5 لاکھ روپے تک ان کی تنخواہیں۔ لیکن اس ملک میں اگر دین باقی ہے، دین زندہ ہے، تو یہ علماء کی قربانیوں کا اور حفاظ کرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم اتنی معمولی تنخواہ ان کو دیتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی وہ لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اسباب کے درجے میں اگر دیکھا جائے تو کسی کو اگر ہفتے کی 600 روپے تنخواہ ملتی ہے اور شادی شدہ ہو، بال بچے دار آدمی ہو، اس کے گھر کا خرچ نہیں چل سکتا، ناممکن ہے کہ اس کے گھر کا خرچ اتنے پیسے میں چلے، لیکن صرف اللہ کا دین زندہ رہے، باقی رہے، اس کے لیے اس طرح کی قربانیاں اس ملک میں ملک کے علماء، حفاظ کرام اور مدارس سے، مکاتب سے وابستہ علماء کرام قربانیاں دے رہے۔ مثال کے طور پر میں نے یہ بات ذکر کی، ورنہ اس ملک میں جو دینی سرگرمیاں نظر آ رہی ہیں، اگر یہ مدارس نہیں ہوتے، یہ مکاتب نہیں ہوتے تو ملک کی آزادی کے بعد ہم لوگوں کا مسلمان باقی رہنا بہت مشکل تھا۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے ان اکابرین علماء کرام کو جنہوں نے اس ملک میں دین کو باقی رکھنے کے لیے جو قربانیاں دیں، جو جد و جہد کی، جو کوشش کی، اللہ اس کا بہترین بدل اور انہیں بہترین جزا عطا فرمائے۔ آج اس وقت مجھے جو بات کہنی ہے وہ یہ کہ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہماری شریعت کو ختم کرنے کے لیے اور اس ملک سے اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کے لیے جو پروگرام بنائے گئے، جو پلاننگ کی گئی، آج وہ سب کچھ کھل کر کے سامنے آ رہی۔ پورے دین کو باقی رکھنے کے ذمہ دار تو علماء ہیں، ہم مسلمان، ہم میں کا ہر فرد ہے، لیکن اس ملک کی آزادی کے بعد جب ملک کو ضابطہ ملا، ملک کا قانون بنایا گیا، تقریباً 200 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تھی جن کی ذمہ داری تھی کہ ہندوستان کے لیے قانون بنایا جائے، دستور اور آئین مرتب کیا جائے،
ملک کے لیے संविधान بنایا جائے 200 افراد پر مشتمل کمیٹی تھی جس کے ذمہ دار ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر تھے. ملک کا قانون ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے اکیلے نہیں بنایا بلکہ اس ملک کا قانون بنانے کے لیے 200 افراد پر مشتمل کمیٹی تھی جس میں ہمارے بہت سارے علماء کرام بھی شامل تھے. اس ملک کو ہندو راشٹر نہ بنایا جا سکے ہمارے ان علماء کرام کی ذمہ داری تھی. انہوں نے اس ملک کو غیر مذہبی جمہوریت اور سیکولرزم پر مشتمل قانون دیا. اس ملک کا قانون مذہبی قانون نہیں ہے. اس ملک کی جو حکومت ہوگی وہ کسی مذہب کی نمائندہ حکومت نہیں ہوگی. اس ملک کا جو نظام اور قانون ہوگا وہ جمہوری، سیکولر اور غیر مذہبی ہوگا، جس میں اس بات کو شامل کیا گیا کہ ہندوستان میں رہنے والا ہر ہندوستانی وہ جس مذہب اور دھرم سے تعلق رکھتا ہے اپنے مذہب اور دھرم کے مطابق زندگی گزارنے میں مکمل آزاد ہوگا. وہ اپنی مذہب کی بقا کے لیے اگر مکتب قائم کرنا چاہے، مدرسہ قائم کرنا چاہے، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے عصری تعلیم گاہیں قائم کرنا چاہے، اپنے مذہب کی بقا کے لیے دعوت و تبلیغ کی محنت کرنا چاہے، وہ اپنے مذہب کو باقی رکھنے کے لیے مذہب پر مشتمل کتابیں لکھنے چاہے تو اسے اس بات کی آزادی ہوگی. یہ ہمارے ان علماء کرام کی دور بینی تھی اور اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کو باقی رکھنے کے لیے ان کی جو دور رس نگاہیں تھیں انہوں نے دستور میں اس بات کو شامل کر کے ہمیں یہ حق دیا ہے. اس دستور کے باقی رہتے ہوئے آج ملک میں جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں وہ اس بات کی کوشش کر رہی ہیں کہ ان سے ایک ایک کر کے اسلامی احکام اور قوانین چھینے جائیں. آپ نے دیکھا ہوگا 3 طلاق کا بل، 3 طلاق کی پیٹیشن سپریم کورٹ میں ڈالی گئی اور انتہائی منظم طریقے سے اس پر محنت کی گئی. اللہ ہمیں معاف کرے، ہم لوگوں نے سپریم کورٹ میں جس ذمہ داری کے ساتھ اپنا موقف رکھنا چاہیے تھا ہم نے وہ موقف نہیں رکھا. یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، ہو سکتا ہے کسی کو میری بات سے اختلاف ہو. ہم نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ حکومت کو قانون بنانے کا پابند کیا جائے. سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ نہ دیتے ہوئے اس پیٹیشن پر 3 طلاق دینے پر اسٹے دے کر کے گورنمنٹ کو اس بات کا پابند کیا کہ وہ طلاق ثلاثہ پر قانون بنائے. اب ظاہر بات ہے ہم نے یہ اختیار ان لوگوں کو دیا جو اسلام کے اور مسلمانوں کے قطعاً خیر خواہ نہیں تھے. انہوں نے جو قانون بنایا 3 طلاق کا اور جسے لوک سبھا میں انہوں نے منظور کروایا، آپ اگر اسے دیکھو گے تو اس بل میں اور اس قانون کے اندر 3 طلاق ہی نہیں، آپ 1 طلاق بھی ایسی نہیں دے سکتے جس سے میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جائے. 3 طلاق تو 3 طلاق ہے، 1 طلاق کا دینے کا حق بھی آپ کو قانوناً نہیں ہے. آپ طلاق بائن نہیں دے سکتے. آپ نکاح کوئی قاضی دارالقضا میں بیٹھ کر کے میاں بیوی کا نکاح فسخ نہیں کر سکتا. کوئی بیوی اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کرنے کے لیے خلا کا مطالبہ نہیں کر سکتی. فسخ نکاح ہو، خلا ہو، طلاق بائن ہو یا 3 طلاق ہو، سب پر اس بل کے اندر پابندی لائی گئی. ہوگا کیا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ابھی ہم ایک مصیبت سے نکلے نہیں تھے. کہتے ہیں نا کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑنے لگے. سپریم کورٹ میں 2 پیٹیشن اور دائر کی جا چکی ہے. ایک تو حلالے کو لے کر کے اور دوسرا 1 سے زائد نکاح کو لے کر کے. یہ تینوں چیزیں ہمارے پرسنل لا میں شامل ہیں. مسلم پرسنل لا میں جو 8 چیزیں شامل ہیں ان میں نکاح اور طلاق بھی ہے.
ظاہر بات ہے اس ملک کے دستور نے ہر مذہب کے ماننے والوں کے پرسنل لا کو تحفظ دینے کا دستور بنایا ہے، یہ ان کو حق دیا ہے، لیکن آج کی سرکار ان تمام حقوق کو ہم سے چھیننا چاہتی ہے۔ حالات کس رخ پر جائیں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں مایوسی نہیں ہے، ہمیں مایوسی نہیں ہے۔ آج بھی الحمدللہ ہندوستان میں مسلمان اپنے دین کی بقا کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے جو جذبہ رکھتے ہیں، اگر یہ جذبہ سلامت رہا تو انشاءاللہ کوئی ہم سے ہمارا مذہب چھین نہیں سکے گا، کوئی ہمیں ہمارے مذہب سے ہٹا نہیں سکے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 طلاق کے عنوان کو لے کر کے مسلم پرسنل لا بورڈ نے خواتین سے یہ گزارش کی تھی کہ وہ اس کے خلاف گھروں سے نکل کر کے اپنا احتجاج درج کرائیں۔ دھولیے میں آپ نے پروگرام کیا، 30-40 ہزار خواتین نے روڈ پر آ کر کے احتجاج درج کرایا۔ مالیگاؤں میں طلاق ثلاثہ بل کی مخالفت میں 1,70,000 خواتین نے اپنے گھروں سے نکل کر کے روڈ پر آ کر کے احتجاج درج کرایا، اور یہ سلسلہ پورے ہندوستان میں رہا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ اب خواتین کی جو احتجاجی ریلی ہے وہ دلی کی آخری ریلی ہوگی، احتجاجی ریلی۔ اس کے بعد اب خواتین کی احتجاجی ریلی نہیں نکالی جائے گی، یہ اعلان کرنا پڑا۔ اس لیے دین کی تحفظ اور بقا کے لیے جو جذبہ آج ہندوستان کے مسلمانوں میں ہے، اللہ اسے سلامت رکھے، اللہ اسے بڑھائے، اس میں اور اضافہ فرمائے۔ اگر یہ جذبہ سلامت رہا تو انشاءاللہ ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ ان حالات کو ذکر کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ہمت چھوڑ دیں، ہم میدان چھوڑ دیں، نہیں، ہم کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس کائنات میں جو بھی فیصلہ ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہاں جو بھی تبدیلی آتی ہے اللہ رب العالمین کے فیصلے پر آتی ہے۔ اگر ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں اللہ کے دین پر باقی رہنا ہے، ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور ایک صاحب ایمان ہونے کی حیثیت سے اس ہندوستان میں، اس دھرتی پر زندہ رہیں گے تو کوئی ہمارا یہ حق چھین نہیں سکتا۔ اس کے لیے سب سے بنیادی چیز دین کی تعلیم ہے، سب سے بنیادی چیز اپنی زندگی میں، اپنے گھر والوں کی زندگی میں دین کو داخل کرنا ہے۔ کسی نے کہا ہے نا کہ جب مرد دیندار ہوتا ہے تو گھر کی دہلیز تک دین آ جاتا ہے، اور جب گھر میں ہماری مائیں اور بہنیں دیندار ہوتی ہیں تو یہ دین نسلوں تک جاتا ہے۔ اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ جس طرح آج ملک کے حالات ہیں، یہ حالات ہمارے اس جذبے کو پروان چڑھا رہے۔ کسی نے کہا ہے نا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا، جتنا اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جائے گی اتنی زیادہ مسلمانوں میں بیداری آئے گی کہ ہم اپنے دین پر عمل کریں، ہم اپنے دین کی بقا اور تحفظ کی ذمہ داری لیں۔ یہ جذبہ انشاءاللہ پروان چڑھے گا۔ آج اس وقت مدرسہ درس القرآن کے اس سالانہ پروگرام میں میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر ہم میں کا ہر شخص یہ طے کر لے کہ مجھے مسلمان ہونے کی حیثیت سے زندگی گزارنی ہے تو کوئی ہمیں اسلام سے ہٹا نہیں سکے گا۔ مدرسہ درس القرآن میں بچوں کو ناظر قرآن کریم، حفظ قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ مکتب میں آپ ناظر قرآن اور حفظ قرآن کے ساتھ تعلیم الاسلام کے 4 حصے اور دینی تعلیم کے 12 رسالے بھی پڑھانے کا اہتمام کریں۔ ہم اپنے بچوں کو شوق کے ساتھ عصری تعلیم دلائیں، انہیں ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر بنائیں۔ یہ دنیاوی طور پر ہماری ضرورت ہے،
اور اس ضرورت کا پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے شریعت نے، اسلام نے، علماء نے کبھی بھی مسلمانوں کو منع نہیں کیا کہ اپنے بچوں کو عصری تعلیم نہ دلائیں، بلکہ یہ پیغام دیا کہ آپ اپنے بچوں کو عصری تعلیم دلائیں اور انہیں زندگی کے تمام شعبوں میں تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں، لیکن اسی کے ساتھ اپنا بچہ مسلمان بھی رہے اور دیندار بھی رہے، اس بات کی جدوجہد اور کوشش بھی کرے۔ مکاتب قرآنیہ اور دینی مدارس ہماری یہی بنیادی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنی ذاتی ضروریات پر اور اپنے دیگر تقاضوں پر جس طرح کشادہ دلی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، دین کی تعلیم کے لیے جو مکاتب اور مدارس قائم ہیں ان میں پڑھانے والے جو معلمین و معلمات ہیں ان کی تنخواہ کے تعلق سے بھی سنجیدگی سے غور کریں۔ اگر وہ لوگ ہمارے بچوں کی آخرت بنانے کی فکر کر رہے ہیں اور موجودہ حالات میں ہماری نسلوں کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے باقی رکھنے کی جدوجہد اور کوشش کر رہے ہیں، تو ان کی تنخواہ اور مشاہرہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ان کا گزر بسر ہو جائے۔ اتنی معمولی تنخواہ جو آپ ہی کے مدرسے میں نہیں اور آپ ہی کے شہر میں نہیں، پورے ہندوستان میں یہی صورتحال ہے کہ بہت معمولی تنخواہ دی جاتی ہے اور بہت معمولی مشاہرہ دیا جاتا ہے ان مکاتب اور مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ کو۔ ہماری سوچ بدلنی چاہیے، ہماری سوچ بدلنی چاہیے۔ میں اس جلسے میں شرکت کرنے والے اور اس محلے میں رہنے والے تمام ہی مسلمانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ان جیسے مکاتب اور مدارس کا بھرپور تعاون کریں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ ہماری کتنی بڑی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال جب اسپین سے واپس آئے تھے اور ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا تھا، سب سے پہلا جو بیان انہوں نے دیا تھا وہ یہی تھا کہ اس ہندوستان میں ان مدارس کو اور مکاتب کو قائم رہنے دیا جائے۔ اگر یہ مدارس اور مکاتب نہیں ہوں گے تو میں جو کچھ اسپین میں دیکھ کر کے آیا ہوں، ہندوستان میں ان حالات کو آتے ہوئے دیر نہیں لگے گی۔ اسپین میں مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی، لیکن آج پورے اسپین میں ایک بھی مسلمان آپ کو نہیں ملے گا، ایک مسجد آپ کو نہیں ملے گی، اس وجہ سے کہ وہاں پر مکاتب کا اور مدارس کا یہ نظام ختم کر دیا گیا۔ پھر مسلمان نہیں رہا، آنے والی نسلیں مسلمان نہیں رہی۔ علامہ اقبال سے زیادہ امت کے حالات پر نظر رکھنے والا کون ہوگا؟ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ان مدارس اور مکاتب کو یوں ہی قائم رہنے دیا جائے، اگر ملک میں مکاتب اور مدارس نہیں ہوں گے تو پھر ہندوستان کا حال بھی اسپین جیسا ہو جائے گا۔ اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس مدرسہ درس القرآن کے ذمہ داران اور ہمارے وہ نوجوان جو اس کی مالی ضرورت پوری کرنے کے لیے گھر گھر جا کر کے چندہ کرتے ہیں، میں اہلیان محلہ سے، اہلیان شہر دھولیا سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ جو چندہ اس ادارے کو دیتے ہیں اس میں آپ اضافہ کریں اور معقول اضافہ کریں، اس لیے کہ مدرسے کی جو ذاتی آمدنی ہے وہ برائے نام ہے، اس پر مدرسہ نہیں چلے گا۔ مدرسے تو مسلمانوں کے مالی تعاون سے چلتے ہیں، اس لیے آپ کا تعاون اچھا ہونا چاہیے تاکہ ہمارے یہ اساتذہ کرام جو آپ کے مکتب میں پڑھا رہے ہیں انہیں اچھی تنخواہ دی جا سکے۔ کہتے ہیں نا کہ خوش دل مزدور اچھا کام کرتا ہے، خوش دل مزدور بہتر کام کرتا ہے۔ آپ انہیں اچھا مشاہرہ دیں، اچھی تنخواہ دیں تاکہ ہمارے بچوں کی زندگیوں میں دین مضبوطی کے ساتھ قائم رہے اور یہ ہمارے اساتذہ کرام یکسو ہو کر کے دین کی خدمت کر سکے۔
آج اس موقع پر اس مختصر سی گفتگو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مدارس اور مکاتب کا قائم رہنا ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور ان مدارس اور مکاتب کی بقا کے لیے سرمایہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے جو لوگ تعاون دیتے ہیں وہ اپنے تعاون کو بڑھائیں، اور جو لوگ تعاون نہیں دیتے وہ تعاون دیں، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اسلام کے ساتھ اور اپنی ملی شناخت کے ساتھ باقی رہے، اور یہ دین کا سلسلہ ہماری آنے والی نسلوں میں باقی رہے۔ اس کے لیے آج ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی اور یہ قربانی دینی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جو لوگ اس کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں اللہ انہیں ہمت اور حوصلہ دے، اور جو لوگ اس ادارے کا مالی تعاون کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول فرما کر دونوں جہاں میں اس کا بہترین بدل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعمالکم